کتاب اردو افسانہ عید حاضر میں جلد دوم افسانہ نگار جاوید نظر پیدائش 12 اکتوبر سن 1961 افسانہ خودی کا سر عیاں عمر جو میرا چینی ترجمان تھا آج مجھے اپنے ہر دل عزیز دادا کے پاس لے کر جانے کے لیے اپنے کمرے کے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ عمر کچھ عرصے اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ یہیں اس نے اردو بولنا سیکھی تھی، اب ترجمانی کا کام کر رہا تھا۔ عمر کا دادا ایک ایسے قصبے میں رہتا تھا جو شنگھائی سے تقریباً 700 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع تھا، جو مجھے ایک تاریخی مسجد بھی دکھانا چاہتا تھا جو تقریباً 800 سال پرانی تھی، جہاں اس کا دادا اب امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ہم دونوں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ٹرین میں بیٹھ کر اس قصبے میں پہنچے۔ ہم ریلوے اسٹیشن سے باہر روڈ پر کسی خالی ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگ مجھے حیرت اور مسرت کی ملی جلی کیفیات لیے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ میری گھنی داڑھی سے متاثر تھے، یا شاید اس علاقے میں لوگوں کو داڑھی نہیں ہوتی ہوگی، یا پھر اس علاقے میں مجھ جیسا غیر ملکی انہوں نے پہلی بار دیکھا ہوگا۔ کچھ انتظار کرنے کے بعد ایک ٹیکسی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ عمر نے مجھے آگے بیٹھنے کو کہا۔ یہ اس کا میرے لیے جذبہ احترام تھا۔ وہ مجھے کبھی نام سے نہیں پکارتا تھا بلکہ چاچا کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میں جب بھی اسے عمر کہہ کر مخاطب کرتا، وہ اپنا نام میری زبان سے سن کر بے حد خوش ہوتا۔ اس خوشی کا اظہار اس کی چمکتی آنکھوں سے ہو جایا کرتا تھا۔ میں ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور بھی بڑی حیرت سے مجھے اور میری داڑھی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اکثر عمر سے ڈرائیور کا نام پوچھتا۔ آج عمر نے ڈرائیور سے اس کا نام پوچھا تو ڈرائیور نے اپنا نام چنگ منگ بتایا۔ اس کے بعد ڈرائیور نے عمر سے کچھ پوچھا، شاید وہ میرے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ عمر نے اس کو بتایا کہ آسٹریلیا سے آئے ہیں اور مسلمان بھائی ہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آسٹریلیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں؟ عمر نے کہا، ہاں۔ ڈرائیور نے چینی زبان میں عمر سے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ میں نے عمر سے پوچھا، پھر اس نے اپنا نام چنگ منگ کیوں بتایا؟ عمر نے بتایا، یہاں مسلمان رجسٹر کرانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں چائنیز نام ہی رجسٹر کرانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عمر سے کہا، تو پھر اسلامی نام کیا ہے؟ عمر نے جب اس کا اسلامی نام پوچھا تو وہ افسردہ ہو گیا اور کہا کہ میری ماں نے بچپن سے میرا اسلامی نام رکھا تھا، وہ نام اب میں بھول چکا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بے حد رنج ہوا۔ ڈرائیور نے کچھ کہا۔ عمر نے بتایا، یہ کہتا ہے کہ ان بزرگ سے کہو کہ یہ میرا نام مسلمان رکھ دیں۔ میرا منہ سے بے ساختہ داؤد نکلا، جسے سن کر ڈرائیور آواز بلند داؤد داؤد کہنے لگا۔ اس کی آواز شدت سے جذبات سے بھر گئی۔ اس کا نام بار بار دہرایا رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے دراز میں سے قلم اور ایک پرچہ نکالا اور اس پر چینی زبان میں داؤد لکھ لیا تاکہ وہ نام بھول نہ جائے۔ اس عرصے میں ہماری منزل آ پہنچی۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اسے دیے تو وہ عمر سے مخاطب ہو کر کہا، اسے میں اپنے بھائی سے کیسے پیسے رکھتا ہوں؟ مسلمان ہونے کے ناطے میرے بھائی ہیں۔ میں نے داؤد کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے حد خوش ہوا اور دیر تک میرے سینے سے لپٹا رہا۔ شاید اس سے پہلے اسے کسی مسلمان نے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ اسے رخصت کر کے جب میں مڑا تو اپنے سامنے ایک خوبصورت قدیم عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ 800 سال پرانی ایک پرشکوہ مسجد تھی۔ اسے دیکھ کر کئی تاریخی باب میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ یہ عالیشان مسجد چائنیز فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ تھی۔ دروازے کی اوپری محراب میں ہر پتھر پر اللہ مجھ کو لکھا دکھائی دے رہا تھا، جو چائنیز فن خطاطی کا منفرد انداز تھا۔ دروازے پر چند لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سب سے بڑی نے بڑی محبت اور پرتپاک لہجے سے سلام کیا اور اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس قدیم مسجد کو دیکھ کر وقت کو یاد کر رہا تھا جب 800 سال پہلے مسلمان یہاں آئے ہوں گے۔ تب یہاں کیا ماحول ہوگا؟ عمر مجھے مسجد کے ایک حصے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہاں وضو، حمام کے ساتھ گرم اور ٹھنڈے پانی کا بہترین انتظام ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے کشادہ راستہ تھا، جن کے دونوں طرف محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ مسجد کی دائیں ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہاں وہ جگہ تھی جہاں عمر کا دادا رہتا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا
پردہ پڑا ہوا تھا۔ عمر اپنے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عمر کے دادا عین دروازے کے سامنے ہمارے سامنے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ میری نظریں ان کے چہرے پر جم گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا حسین اور پرنور چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا اور میری داڑھی کو چومنے لگے اور فرتے جذبات سے کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں محبت اور مسرت کے آنسو تھے۔ عمر نے کہا، آپ کو ایک سچی حقیقت بتاتا ہوں۔ اور جب عمر نے مجھے اپنی سچی حقیقت بتائی تو مجھ پر اس کے دادا جیسی کیفیت طاری ہوئی۔ عمر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے دادا نے قرآن مجید بغیر دیکھے اور بغیر پڑھے حفظ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں ساکت ہو گیا، یوں اپنی سانسیں تک رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دادا اور پوتا چند لمحے میری حیرت کا ماجرا اپنی گداز آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے جلدی سے یوں کہا جیسے کہہ رہا ہوں، یہ اخت فوراً کھول دیجیے۔ عمر نے بتایا، جس زمانے میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، اس زمانے میں قرآن یا کسی قسم کا قرآنی نسخہ کسی شخص کے پاس سے برآمد ہو جاتا تو حکومت کی طرف سے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ اس زمانے میں ایک حافظ قرآن تھے جو حکومت سے چھپے رہے پوشیدہ طریقے سے لوگوں کو زبانی قرآن سکھاتے رہے۔ اس کام کے لیے ہر کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا تو وہ حکومت کو بتا دیتا تھا۔ لیکن عمر کے دادا جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ خطرہ مول اور خفیہ طور پر حافظ قرآن سے حرف بحرف آیت بآیت عرب کی پوری دستگی کے ساتھ قرآن حفظ کر لیا اور اپنے تمام ملنے والوں تک، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، سب کو اس بات سے چھپائے رکھا۔ پھر جب حکومت کی سختیاں کم ہوئیں اور مسجدوں میں عبادت کرنے کی اجازت مل گئی، ان مساجد کی مرمت سنبھالی جو تقریباً 40 سال بند رہیں۔ میرا سارا جسم ایسے جذبات کی بن چکا تھا جس کا اظہار کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر مسجد کو دیکھا اور پھر عمر کے دادا کو۔ مجھے دونوں کا خد و خال ایک جیسے لگے۔